ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان ترکیہ اور سعودی عربیہ کا یہ جو ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے اس میں امید کی کرن ہے، بارش کا پہلا قطرہ ہے کہ کوئی بڑا ملٹری الائنس بنے گا؟ اس کے آبجیکٹیو اصل میں کیا ہیں یہ بتائیے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اندرونی طور پر ترکیہ، پاکستان، سعودی عرب ایک دوسرے کی جو مدد ہے فوجی سطح پر، اسٹریٹجک لیول کے اوپر کافی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ یا آپ یوں سمجھیے کہ دنیا کے سامنے ہم نے جو ہے انفولڈ کیا کہ ہمارا ایک اسٹریٹجک اتحاد ہے یا ہم اس کو جس طریقے پر کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی تک اس کا کوئی ڈاکومنٹ جو ہے دنیا کے کسی بھی اخبار میں، کسی بھی ادارے میں شائع نہیں ہو سکا، نہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا گیا۔ میرے خیال سے یہ ایک ملٹی لیئرڈ ملٹی فیس جو ہے نا ایک اگریمنٹ ہے۔ اس کے اندر بہت سارے لیولز کے اوپر اسٹریٹجک تعاون ہوگا۔ دیکھیے اس وقت تین چیزیں ان تینوں ممالک کو مد نظر رکھ کر دیکھی جا سکتی ہیں۔ ایک عام سی بات جو سب کی سمجھ میں آتی ہے، سعودیہ کے پاس بے شمار پیسہ ہے پوری دنیا کے حساب سے۔ پاکستان مسلم دنیا کی نمبر 1 ملٹری مائٹ ہے۔ ترکیہ مسلم دنیا کا سب سے بڑا ٹیکنالوجی کا آپ کہہ سکتے ہیں آئیکن ہے۔ اس کا ٹیکنالوجی اتنی اچھی ہے کہ اب یورپین کنٹریز جو ہیں وہ ترکیہ کی ٹیکنالوجی کو خریدنے کی طرف دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں۔ پاکستان جو ہے ان تینوں ممالک میں ایک واحد ملک ہے جو کہ اسرائیل کا شدید ترین مخالف ہے، عوام بھی حکومت بھی۔ یہ ہماری سرکاری پالیسی ہے، ہماری نیشنل پالیسی ہے۔ ترکیہ اندرون خانہ اسرائیل کے ساتھ کونسلیٹ کی سطح پر بھی تعلقات رکھے ہوئے ہے۔ ایک طرف دونوں کی فوجیں بھی آمنے سامنے آنے کو تیار ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دھمکیاں بھی چل رہی ہیں، لیکن ساتھوں ساتھ تجارت بھی چل رہی ہے اور معاملات جو ہیں سفارتی سطح پر بھی ایک دوسرے کی سپورٹ کی جاتی ہے۔ سعودیہ کو آپ دیکھ لیں، اگر 7 اکتوبر کو وہ حماس وہ حملہ نہ کرتی تو آپ کو میرا خیال ہے سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے بیچ جو ہیں ممکنہ سفارتی تعلقات قائم ہونے جا رہے تھے۔ وہ سب نے دیکھا، اگر یہ نہ ہوتا تو اکتوبر کے اینڈ تک، نومبر تک یہ تمام معاملات سائن ہو جانے تھے۔ یعنی کہ ایک طرف آپ دیکھیے یہ بڑا نا اسٹریٹجک پہلو، اس طرف غور کرنا چاہیے کہ دو ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ سعودی عرب تسلیم کرنے جا رہا تھا بالکل بالکل۔ ابھی امریکہ نے آپ کی خبر ہے یا تجزیہ ہے؟ تجزیہ ہے، خبر کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی۔ ہم سب نے سعودیوں کو اور اسرائیلیوں کو اکٹھے رقص کرتے دیکھا تھا 3 یا 4 اکتوبر کی جو ویڈیو تھی پوری دنیا نے دیکھی تھی، اور ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے پر دستخط ہونے والے تھے۔ کس جگہ پہ؟ یہیں پر تل ابیب اور ریاض کے درمیان جو چل رہا تھا۔ اور میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ 2023 میں 7 اکتوبر 2023 میں جس وقت حماس نے حملہ کیا ہے، اگر وہ حملہ نہ ہوتا تو معاملات جو ہے وہ بہت آگے جا چکے ہوتے، اور یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ اس کی وجہ سے یہ جو تعلقات تھے اسرائیل اور سعودی عرب کے وہ ایک حد تک رک گئے تھے۔ لیکن جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے کیا وہ ختم ہوگی؟ نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس دوران جب اسرائیل کا غزہ کے اوپر جو جینوسائیڈ ہوتا رہا، سب سے زیادہ جو لوگوں کو امید تھی کہ عرب ممالک کی طرف سے آواز اٹھے گی، عرب ممالک اتنے ہی خاموش رہے۔ مسلمان ملکوں میں سے اگر کسی نے جاندار آواز اٹھائی تو وہ ترکیہ تھا یا پاکستان تھا یا شاید کوئی اور ملک۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ یہ معاہدہ ہوا، کچھ دن امریکہ کی طرف سے خاموشی رہی، اور ابھی چند دن قبل جو ہے صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ خوش آئند معاملہ ہے، اچھی بات ہے، اس طرح کریں، اور ان لوگوں کو آپس میں معاہدات کرنے چاہیے۔ دیکھیے اس وقت امریکہ جو ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ اپنے نا زوال کی طرف جا رہا ہے۔ اس کا اسٹریٹجک ڈکلائن شروع ہو چکا ہے، آج سے نہیں، گزشتہ کئی سالوں سے، اور یہ اس کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ایران کے ساتھ جنگ میں اس کا ایک بظاہر اور واضح طور پر شکست کھانا، اور اس کے جو اتحادی ممالک تھے وہ پیچھا اس کا چھوڑ گئے ہیں، اس کے ساتھ نہیں رہے ہیں۔ اور دیکھیے جس طریقے پر امریکہ کے انٹرنل جو قرضے ہیں وہ اس وقت $40 ٹریلین ہیں۔ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا مقروض ملک ہے، اور ابھی انہوں نے $1.5 ٹریلین جو ہے صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے صرف اپنے ڈیفنس سیکٹر کے لیے اس سال مزید قرض اٹھایا ہے۔ میرے خیال سے سال کے اینڈ تک ان کا جو انٹرنل ایکسٹرنل تمام تر قرض ہے وہ $43 ٹریلین تک پہنچ جائے گا۔ تو اس صورتحال میں یہ سسٹین نہیں کر پائیں گے، اور ان کو جو ہے بہت ساری جگہوں پہ بیک فٹ پہ جانا پڑ رہا ہے، اور ایک نیچرل چیز ہے، وہ جائیں گے۔ جی، تو اشارہ تو واضح ہے، جہاں آپ سب عبداللہ بھائی ہم لوگ بیٹھے ہیں ایسا ہی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ڈاکٹر وضیہ سعید یہ بتائیے گا، ابھی جو ایک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے مڈل ایسٹ میں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ آبنائے ہرمز سے باب المندب تک کا جو سفید نہیں کہیں گے بلکہ سرخ لکیر خون کی ایک کھنچ گئی ہے، یہ رکے گی، یا آپ سمجھتی ہیں کہ پوز آیا ہے، ریزیوم ہوتا جائے گا؟
देखिए, ये मैं इसको एज़ पॉज़ ले रही हूँ, पॉज़ के तौर पर ले रही हूँ, क्योंकि इसके बाद जो है कुछ इंटरनेशनल ज़राए से ऐसी ख़बरें भी आई थी कि इधर डिफेंस पैक्ट का ऐलान हुआ और वेरी नेक्स्ट डे पाकिस्तानी और टर्किश जो एयरक्राफ्ट्स हैं, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, वो बाब अल मंदब के इर्द गिर्द जो है वो सर्वेलेंस करते हुए दिखाई दिए। तो अगरचे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी मीडिया ने इसके ऊपर बात नहीं की, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में इस न्यूज़ को जो है उठाया गया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, मिलिट्री माइट तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के पास है। इजराइल का जो ओरिजिनल जेन्युइन जो मुखालिफ है इस वक्त मुस्लिम दुनिया में, वो भी पाकिस्तान ही है। बाकी सबको आप देखें, कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर पाया जाता है। तो उस सूरत हाल में जब सऊदीया को बज़ाहिर इसराइल से कोई ख़तरा नहीं है, अगर ये मामला देखिए, अमेरिका के साथ सऊदीया के जो ताल्लुकात हैं, अमेरिका चाहता है कि अब अरब जो हैं वो उस पर डिपेंडेंसी कम करें और साइरस अकॉर्ड हो गया, अब्राहम अकॉर्ड हो गया, उसको साइन करके ख़ित्ते को जो है ना छोटे ममालिक खुद स्टेबलाइज़ करने की कोशिश करें। हमारे यहाँ जब नेटो का जिक्र किया जाता है तो बस वो एक माइंड में है ना कि नेटो की क्लॉज 5 है, उसमें कहा गया कि एक पर हमला सब पर हमला तस्वर होगा। प्रैक्टिकली ये जो पिछला पाकिस्तान और सऊदीया का जो डिफेंस पैक्ट था और अब जिसमें टर्की भी शामिल हो गया है, तो हम प्रीवियसली देख भी चुके हैं। और मैं डॉक्टर साहब की बातों से मुकम्मल इत्तफाक करती हूँ कि अगर पाकिस्तान पर अफ़गानिस्तान, भारत, ईरान भी इवन हमला कर दे, 2024 जनवरी में उन्होंने किया था, तो कोई भी हमारी मदद को इन सारे मुल्कों में से नहीं आएगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि सऊदी पैसा और तुर्की की टेक्नोलॉजी जो है वो किसी न किसी हद तक जंग में हमारे साथ हो। अब हमने ये देखना है कि पाकिस्तान किस कीमत पर इस पैक्ट में शामिल हो रहा है। क्या उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ एक माली सहूलत है जो हमें सऊदीया से हासिल होगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जो हमें तुर्की से हासिल होगी, क्योंकि हम इस वक्त चाइना के ऊपर हद से ज़्यादा रिलाई किए हुए हैं। और असूल का तकाजा ये है, सियासी और फ़ौजी बसीरत का तकाजा ये है कि आप 100% किसी पर रिलाई ना करें। अब हम जो है अपना जो है जो जिस पर हम रिलाई करके बैठे हम उसको थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहते हैं तुर्की की तरफ। अमेरिकन जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत एक्सपेंसिव है और हमारे लिए पॉलिटिकली बड़ी बर्डन साबित होती है जी। और हम तुर्की की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। इवन हाँ, यूरोपियन अब्दुल्ला कंट्रीज भाई- भी जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं तुर्की की तरफ। जी दीन हक। बिल्कुल ऐसे तो हमें डॉक्टर साहब मैसेज क्या है फाइनल? मेरा जो है एक मैसेज है या मेरा जो तज्जिया है वो ये है कि बेशक इस्लाम ही गालिब आएगा, लेकिन उसके अंदर अगर कोई लीडर होगा तो वो पाकिस्तान होगा। इंशाल्लाह हम उस तरफ बढ़ रहे हैं और हमें बड़ी अक्लमंदी के साथ इस सूरत हाल को डील करने की ज़रूरत है।